ہمارے بہت ہی عزیز و محترم ساتھی اسکالرز کے بقول جس طرح یہ مقالہ بہت ہی عمدہ ہے، اسی طرح اس کی ریڈنگ اور وضاحت شاندار تھی۔ ہم آج پھر شادمان ہیں، بہت ہی خوش ہیں کہ ہم نے علم کی بڑی عمدہ باتیں سنی اور ہمارے ان عزیزوں نے موتی بکھیر دیے اور پھول برسائے، جس کی خوشبو پھیلتی رہی، اور یقیناً ہم بہت ہی علمی طور پر اور روحانی طور پر خوش اور خرم ہیں۔ ہم کیا تعریف کریں کہ انہوں نے کس شان سے اس مقالے کو کھول کھول کر بیان کیا، بڑی مہارت سے اور بہت ہی علم کی شان سے، بڑی عمدگی سے، کہ مزہ آیا۔ حالانکہ کوئی بھی رائٹر جب لکھتا ہے تو اس مقالے کا مزہ خود ہی پاتا ہے، اور اکثر بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اس کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس عمومی صورتحال کے برعکس ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے اور بہت ہی شاندار ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس باغ و چمن میں ایسی کلیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے مسکراتی رہتی ہیں، اور ایسے درخت ہیں جو ہر وقت پھل دیتے رہتے ہیں۔ مولا کی شان ہے۔ آپ ہم شاید پرخلوص ہیں، نیک نیت ہیں، اس لیے ہمارا یہ کام علمی طور پر آگے بڑھ رہا ہے، اور کیا کتابیں، کیا کیسٹس اور کیا اسکالرز، ہر طرح سے ہماری جو علمی کوشش ہے وہ برابر ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہم خداوند عالم کے حضور میں بڑے شکر گزار ہیں اور شکر کرنا چاہیے۔ بے شک یہ محفل جسمانی مثال میں ایک صحت افزا مقام کی طرح ہے۔ جس طرح کسی بھی ملک میں ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور جیسے پاکستان میں کچھ صحت افزا مقامات ہیں جہاں اہتمام سے جایا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ وہاں رہائش پذیر ہو کر اپنی صحت کو یا تو ترقی دیتے ہیں یا بحال کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مجلس ہے کہ جب ہم خلوص دل سے یہاں آتے ہیں، نیک نیتی سے آتے ہیں، شوق سے اور عشق سے آتے ہیں، تو ہماری روحانی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اگر ہم میں تھوڑی بہت بیماری ہے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ تشبیہ بہت ہی عمدہ ہے۔ اور جیسے کہا گیا کہ ایک آیت کے حوالے سے 5 گروہ ہیں ایمانی لوگوں کے۔ اول نبیین ہیں، ان کے بعد صدیقین ہیں، پھر تیسرے درجے میں صالحین ہیں، اور چوتھے درجے میں شہداء۔ اس کے بعد ایک اور گروپ ہے، اس کا نام ہے تابعین، یعنی فرمان بردار لوگ۔ پہلے 4 گروہ جو ہیں وہ بڑے
درجات پر فائز ہو چکے ہیں. نبیین یعنی انبیاء، حضرات انبیاء، پھر صدیقین، ان کو اساس درجے کے امام، شہداء، امام ائمہ، صالحین، حدود دین. اب چوتھے نمبر پر تابعین آتے ہیں، اور تابعین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تابعین جو ہیں یہ بھی انہی حضرات کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ؟ ابھی جو بتایا گیا 4 درجہ. اب یہ ساتھ ہیں تو کس طرح ساتھ ہیں؟ ہم یہاں اس گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ دروازے پر اگر بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس درجے میں نہیں ہیں. ان کو ساتھ نہیں کہا جائے گا، ان کو ساتھی قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہیں. یہ تو ایک امتیاز ہے، یہ تو ایک فرق ہے. خداوند عالم نے اس فرق کو مٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تابعین جو ہیں یہ بھی انبیاء کے ساتھ ہیں. انبیاء کے ساتھ ہیں کہاں ہیں؟ انبیاء تو صراط مستقیم کے آغاز سے انجام تک، منزل مقصود تک چلتے گئے اور وہ فنا فی اللہ ہو گئے. کس مرحلے میں یہ مومنین ان کے ساتھ ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جواب ملتا ہے قرآن کی حکمت سے کہ ہر مقام پر ان کے ساتھ ہیں. اور جس طرح ہمارے پہلے اسکالر نے راہ مستقیم کی وضاحت کی بڑی عمدگی سے، اور بتایا کہ صراط مستقیم اسلام میں، قرآن میں ایک ایسی واضح مثال ہے کہ اس سے اسلام کے اندر کیسی ترقی کا امکان ہے، اور اسلام کیسا مذہب ہے. آیا وہ ایک ہی مقام پر ٹھہرنے والا مذہب ہے، یا اس میں ترقی کا امکان ہے؟ اس کا فیصلہ، اس کی نشاندہی، اس کا پتہ اس صراط مستقیم کی مثال سے چل سکتا ہے. جب دین اسلام صراط مستقیم ہے، مستقیم سے یہاں آسانی مراد ہے، سیدھی راہ، کچھ اس میں وقت ضائع نہیں جاتا ہے. ٹیڑھی راہ اور سیدھی راہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی شخص ٹیڑھی راہ سے چلتا ہے تو اس میں گمراہی کا زیادہ امکان ہے، بھٹک جانے کا امکان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور ایسے میں مشقت اور محنت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جہاں سیدھی راہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بآسانی منزل مقصود کی طرف جانا. اس میں نشیب نہیں، اس میں فراغ نہیں، وہ میدان رستہ ہے، وہ سیدھی راہ ہے. اور یہ صراط مستقیم کی تعریف ہے، دین کی تعریف ہے. اور جس طرح بتایا گیا کہ یہ راستہ بھی دراصل ایک زندہ راستہ ہے، اور وہ امام زمان ہے. یہ بات ہم نے نہیں بتائی، یہ ہمارے بزرگان دین نے بتائی ہے اور کتابوں میں ہے کہ امام ہی راستہ ہے. اور اگر آپ بڑی بڑی عربی ڈکشنریوں میں سے لفظ امام کے معنی کو ڈھونڈیں گے تو کئی اس میں معنی آپ کو ملیں گے، اور ان میں سے ایک معنی راہ اور رستے کے ہوں گے. کہ امام کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے رستے کے ہیں. اور خود قرآن میں یہ معنی استعمال ہوئے ہیں، یعنی لفظ امام اسی سینس میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ اس لیے کہ امام جو ہیں ایک زندہ راستہ ہیں، یعنی صراط مستقیم جو
اپنے پیرووں کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کسی دوسری آیت سے اسماعیلی مذہب کے ترقی پذیر ہونے کا ثبوت بآسانی ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن اتنی زیادہ آسانی اس میں نہیں ہے جتنی کہ اس لفظ میں، اس مثال میں آسانی ہے۔ اور یہ بہت زیادہ عام فہم مثال ہے کہ مذہب کی تشبیہ اور تمثیل ایک سیدھی راہ سے دی گئی ہے اور اس میں چلنا مقصود ہے۔ اور اس پر چلنے کی بات جس طرح آپ کے سامنے بتائی گئی کہ 3 چیزیں ہیں مومن میں جن سے یہ چلتا ہے: نیت، قول اور عمل۔ اور مجموعاً اگر انسان کے جسمانی 2 قدموں کی مثال لی جائے تو جس طرح ہمارے ایک اسکالر نے بتایا کہ ایک قدم عبادت کا ہے اور دوسرا قدم علم کا ہے، تو ان 2 قدموں سے چلا جاتا ہے۔ لہذا صراط مستقیم راہ رسول ہے، راہ انبیاء ہے، راہ صدیقین ہے، راہ شہداء ہے اور راہ صالحین ہے۔ اور اس کے لیے جو مومنین ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور خدا سے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند عالم کسی بھی غیر ممکن چیز کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ خدا جس کام کے لیے امر فرماتا ہے وہ کام ہونے والا ہوتا ہے، اور جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ بات ہونے والی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ جو سورہ فاتحہ کی جو تعلیم ہے یہ ربانی تعلیم ہے، پروردگار عالم کی تعلیم ہے، زبان قدرت سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راہ راست کی ہدایت دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان حضرات کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کن حضرات کی راہ، یہ آگے چل کر کسی آیت میں اس کی تفسیر ہوتی ہے جس کا ہم نے بیان کیا کہ وہی حضرات ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے خاص طور سے اس کا تعلق مومنین سے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت کو چاہتے ہیں۔ ویسے تو نمونے کے طور پر انبیاء و ائمہ بھی یہ دعا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس دعا کے معنی کے مطابق وہ حضرات ہدایت یافتہ تھے، وہ ہدایت پا چکے تھے، وہ منزل مقصود تک جا چکے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کی حکمتوں کا ایک یہ پہلو بھی نکلا کہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ تعلق جو ہے وہ باقی ماندہ افراد سے ہیں، جو 4 گروہ تھے ان کے بعد، یعنی تابعین سے اس کا خاص تعلق ہے، اور تابعین کے بعد جو مسلمین ہیں ان سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اور مومنین سے اس کا تعلق اس لیے ہے کہ مومنین ہی ہیں جن کو اس راہ راست پر چلنا چاہیے، اور انبیاء و ائمہ تو چل چکے ہیں اور
منزل مقصود تک جا چکے ہیں اور پہنچ چکے ہیں۔ اب ہدایت اور رہنمائی کے طور پر دوسری بار اس راستے پر چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان حضرت ہی کو لیجئے، جس طرح اس کتاب کے آخر میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے کہاں تک جا کر اینڈ ہو جاتی ہے، کہاں جا کر یہ صراط مستقیم ختم ہو جاتی ہے؟ تو جواب میں کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم خدا تک جاتی ہے۔ جب کوئی خدا تک جا پہنچتا ہے تو اس کا سفر روحانیت مکمل ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آن حضرت معراج کو گئے تو اس وقت حضور کا سفر ختم ہوا تھا۔ اب ذاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر حضور کو صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ شکر گزاری کی عبادت اپنی جگہ پر صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، روزہ بھی صحیح ہے اور سب کچھ، لیکن بحقیقت ان کو پھر صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ منزل مقصود کو پہنچے۔ لیکن نہیں، رہنمائی کے طور پر اب ان کو چلنا ہوگا۔ مثلا کسی دوست کو یا کسی مسافر کو، کسی اجنبی آدمی کو آپ نے کوئی منزل بتانی ہے تو یہ اس منزل تک جانا جو ہے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ہے اس لیے کہ آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، کسی دوست کو یا کسی بیگانے کو از راہ عنایت، از راہ کرم راستہ بتاتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ نے اس کو اختیار کیا یا کسی نے آپ پر یہ فرض چھوڑا، آپ کو یہ سفر کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو یہ چار گروہ ہیں تو یہ راستہ ان کے نام پر ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کے بے موجب یہ راستہ ان کے نام پر ہو گیا، ان سے منسوب ہو گیا، کیونکہ وہ اس پہ چل دیے اور خدا تک پہنچے۔ لیکن پھر بھی ان کو اپنی طرف سے ذاتی اعتبار سے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلیں گے رہنمائی کے طور پر، گائیڈنس کے طور پر چلیں گے۔ تو اس دعا میں دیکھا کہ یہ دعا کرنے والے خصوصاً کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کے کئی معنی ہیں لوگوں کے نزدیک۔ حقیقی معنی تو ایک ہے جس میں دعا اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بار الہی ہمیں راہ مستقیم پر چلائیے اور منزل مقصود تک پہنچائے، یہ اس کا اصل ترجمہ اور معنی ہے۔ لیکن لوگوں کو حیرت ہے، آپ ترجموں کو دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، کیونکہ وہ آگے بڑھنا جو ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس صراط مستقیم مل گئے تو اسی کو پکڑ کے رہنا ہے۔ کہ اگر لوگوں کے وہاں اس آیت کے معنی چلنے کے ہوتے تو وہ یہ تصور رکھتے کہ ان کو آگے بڑھنا ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ اور کچھ صوفی حضرات اس کو مانتے ہیں، اور کسی صاحب نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہم کو چلا کر کے کیا، لیکن دوسرا حضرات نے ہم کو راہ راست کی ہدایت فرما یا ہدایت کر اس طرح ترجمہ کیا۔ تو اس میں سوال باقی رہا کہ آیا وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں اور وہاں سے صراط مستقیم کو دیکھنا پانا چاہتے ہیں، یا صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے یہ سوال نہیں ہے، ہمارے لیے اس کا سادہ ترجمہ ہے اور سادہ معنی ہے، اس سے مراد آگے بڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ایک لفظ ہے، لیکن اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں کہ میں ایک تھوڑا سا
انگریزی لفظ استعمال کروں گا، میرے نزدیک یہ لفظ اچھا ہے، یعنی تھرو آؤٹ، یعنی اس سرے سے اس سرے تک پہنچانے اور ہدایت کرنے کے معنی ہے اس کے اندر۔ کچھ ایک منزل چلانے کے معنی نہیں ہے، کچھ دو قدم آگے بڑھنے کے معنی نہیں ہے، بلکہ اس راستے کو کراس کرنے یا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے معنی ہے جہاں ہدایت ہے۔ اور قرآن کے اندر جتنے الفاظ ہیں ان کے اندر ادھورے معنی نہیں ہیں، کامل معنی ہے۔ لہذا جہاں حاجی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا رہنما جو لوگوں کو خدا تک پہنچا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، صرف رہنما نہیں ہوگا، یہ ادھورا مطلب ہوگا۔ اور جہاں ہدایت ہے تو اس کا مطلب بھی کچھ ایسا ہوگا کہ وہ رہنمائی اور جس سے کہ کوئی شخص منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے، یہ ہدایت کا مکمل مطلب ہو گیا۔ تو اسی طرح قرآن میں جتنے پرحکمت الفاظ ہیں ان سب کے مکمل معنی ہیں، تو معنی یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں اور خدا تک پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی مطلب جو خدا تک نہیں پہنچتا ہے وہ جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ تو ایسا قرآن ہے، اور اس لیے قرآن جو ہے اس کو کہتے ہیں اعجاز قرآن، یعنی قرآن کا علمی معجزہ۔ اور اس قرآن کے اندر ایسے معنی ہیں اور ایسے الفاظ ہیں۔ بہرحال مقالہ جو ہے اور بھی گہرائی رکھتا ہے، آپ پڑھیں، اور یہ مقالہ انشاءاللہ آپ کی دعا سے علمی علاج میں آگے بڑھے گا، علمی علاج میں یہ مقالہ آئے گا، اور یہ سب لوگ اس کو پڑھیں گے اور سب کو اس سے فائدہ ملے گا۔ اسماعیلی مذہب کی طرف سے سب کو تحفہ ہے، اور امام بھی انسانیت کو چاہتے ہیں، مسلمانوں کو چاہتے ہیں، سب لوگوں کو چاہتے ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہنا چاہیے اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت آ جائے، ہو جائے، کہ وہ خدمت سب میں مشترک ہو اور سب میں عام ہو، تاکہ اس سے اسماعیلی مذہب کی شان کا علم ہو جائے۔ تو اس مقالے کے اندر بہت سی عرفانی باتیں ہیں اور بہت سی علمی باتیں ہیں، اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ 6 عظیم پیغمبروں کے قصوں میں سے کچھ مثالوں کا انتخاب کیا ہے، اور روحانی صحت کے معیار کے لیے یہ انتخاب بڑا اچھا ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور امام کے مرید ہونے کی بنا پر ہم کو چاہیے کہ پیغمبروں کو پہچانیں، اور ہمارے دین میں انبیاء، آپ جب کچھ دین کو پڑھتے ہیں تو بار بار یعنی 6 عظیم پیغمبروں کے ادوار کا ذکر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی پیغمبر کو مانیں، ہمیں ازروئی اسلام تمام پیغمبروں کو ماننا ہے، اور تمام پیغمبروں کو ماننا ہے کس طرح؟ قرآن کی روشنی میں مانیں گے، ان کی عظمتوں کے قائل ہو جائیں گے، ایسا نہیں کہیں گے کہ یعنی فلان جو پیغمبر تھا اس کی نبوت کم تھی یا کمتر تھی، اور روحانیت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر پیغمبر کو فنا فی اللہ کے مقام پر پہچاننا ہے، اور ان کی روحانی عظمتوں کا پتہ چلانا ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ عظمت تھی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور نوح علیہ السلام کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے روحانیت کی کشتی تیار کر لی، اور اس کشتی میں لوگ
بے شکلی ذرات موجود ہیں قرآن کی ایک آیت کے مطابق۔ جب قرآن ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم نوح کی کشتی میں تھے بے شکلی ذرات، تو یہ اشارہ ہے کہ جہاں آن حضرت معراج ہو گئی وہاں پر بھی ہمارے یہ ذرات ہونے چاہیے، اور ہم تھے بے شکل ذرات حضور کے ساتھ اور ہر پیغمبر کے ساتھ ہم تھے، اس لیے کہ ہر پیغمبر عالمی ذر ہوا کرتا ہے اور عالمی ذر میں تمام روحیں جمع ہوتی ہیں۔ ہر پیغمبر عالمی شخصی ہوتا ہے، ہر پیغمبر کشتی نوح ہوتا ہے، اور کشتی نوح میں اہل نجات کو یکجا ہونا ہے، اور اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ میری آل کشتی نوح کی مثال ہے، اس معنی میں ہے کہ ہم امام کے عالمی شخصی میں ہمارے ذرات موجود ہیں۔ اب اس وقت ہمارا یہ جسم یہاں ہے، لیکن ہماری عنائی علوی امام ہے۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ مومن کی روح کا ایک سرا عالمی امر میں ہے، یا کبھی کہتے ہیں عالمی بالا میں ہے، کبھی کہتے ہیں عالمی علوی میں ہے۔ تو اس عالمی امر سے، عالمی بالا سے اور عالمی علوی سے کیا مراد ہے؟ وہ امام ہے۔ دیکھیں حدیث میں بھی ہے کہ خدا نے جو اپنی رسی لٹکائی ہے دنیا تک، اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ اور دوسرا سرا لوگوں کے درمیان۔ یہ مثال امامت کے لیے بھی ہے اور روح کے لیے بھی ہے۔ تو روح کا بھی ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا جو ہے ہماری ہستی کے اندر ہے، جس طرح سورج کی روشنی کا ایک سرا آفتاب علمتاب کے سرچشمے میں ہوا کرتا ہے، اور دوسرا سرا جو ہے مرر میں، گلاس میں، آئینے میں ہوتا ہے۔ اور لیکن علمی طور پر یا عملی طور پر ان دونوں سروں کو ملانا ہے، تب بھی تو کامیابی ہے۔ ہمیں اس سرے کو شارٹ سے شارٹ کرتے ہوئے، بلند سے بلند کرتے ہوئے اس سرے سے ملانا ہے۔ جس طرح میں نے ایک چھوٹی مثال کا بھی بیان کی تھی، وہ مثال بہت اچھی تھی، یہ کہ کسی مقام پر میں بیٹھا تھا کہ سیلنگ سے ایک مکڑی کا اترنا شروع ہو گیا۔ وہ مکڑی اپنی کمند کے ساتھ لٹک رہی تھی اور آہستہ آہستہ زمین کے قریب آ گئی، اور وہاں سے معلوم نہیں کیا اس کو خیال آیا، پھر وہاں سے وہ مکڑی لوٹی اور اپنی کمند کو لپیٹتے ہوئے وہ سیلنگ کے قریب گئے۔ میں معلوم یہ میرے لیے کوئی اشارہ تھا، تو وہاں سے میں نے سوچا کہ یہ روح کی مثال ہے کہ روح بھی اسی طرح اس مکڑی کی طرح دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور پھر جب ذکر عبادت اور معرفت میں روح کامیاب ہوگی اور مومن کامیاب ہوگا، تو تب اس کی مسافت کم سے کم تک ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنے اس سرے سے مومن جامع ہے۔ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے احوال ہیں قرآن میں، اس لیے قرآن کا ایک بہت ہی شاندار نام مہیمن ہے۔ مہیمن خدا کا بھی نام ہے، نگہبانی کے معنی میں اور حفاظت کے معنی میں، کہ خدا نگہبان ہے اور خدا محافظ ہیں۔ اسی طرح جو قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ بھی مہیمن ہے اور نگہبان ہے،
نگہبان اس معنی میں کہ اگلی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا ایسنس یا کہ اصولات اور قوانین اور علم و عرفان اس قرآن کے اندر ہے. اس لیے قرآن کو مہیمن کہا جاتا ہے. تو خدا کی کتنی حکمت ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے کہ اس نے تمام آسمانی کتابوں کو ملا کر قرآن بنایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو آن حضرت میں جمع کیا اور آن حضرت کے نور کو ہمیشہ دنیا میں قائم رکھا. ابھی جس طرح ہمارے عزیزوں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ اسماعیلی مذہب کی یہ شان ہے کہ اس میں کوئی مایوسی نہیں، کوئی نا امیدی نہیں، کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی خلل پڑے، کوئی کمی واقع ہو جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس کے بڑے بڑے اجزاء جو ضروری ہیں وہ برجا ہیں. مثلا سورج جو سب سے عظیم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، کسی کمی کے بغیر. چاند اپنی جگہ پر قائم ہے، ستارے ہیں، اور سیارہ زمین اور اس کے ساتھ جو عناصر ہیں، پھر تمام ضروری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اور جہاں دین خدا کے نزدیک ایک ضروری شے ہے، اس میں سے کوئی چیز کس طرح اٹھائی جا سکتی ہے، اور خصوصاً ہدایت کا مرکز اور خاص کر نور، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب نور نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نور پہلے مجرد تھا، خالص تھا، یا شخصیت میں تھا. آپ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو بآسانی پتہ چلے گا کہ خدا کا جو نور تھا اگلے زمانے میں وہ شخصیت میں تھا. تو پھر اب وہ نور کہاں ہونا چاہیے؟ درخت میں نہیں ہو سکتا، پہاڑ میں نہیں ہو سکتا، سمندر میں نہیں ہو سکتا ہے. سورج جو ہے وہ نور نہیں ہو سکتا ہے جو حقیقی نور ہے، جو علمی نور ہے، جو عرفانی نور ہے. نور جو انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں رہا ہے وہ شخصیتوں میں رہا ہے اور ایک شخصیت سے دوسرے شخصیت میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے. تو اب بھی اسی اصول کو مطابق ہونا چاہیے. لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اس آسان قانون کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور حالانکہ بڑے بڑے علوم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن خدا کی باتوں کو، خدا کے قانون کو نہیں سمجھ رہے ہیں، خصوصاً نور کے بارے میں جو بہت ہی ضروری ہے. اور خدا نے ایسا نور کو نہیں رکھا بلکہ اس کے بارے میں بڑی وضاحتیں بھی کی. خدا نے ایک تو یہ کہا کہ میرے نور کو بجھایا نہیں جا سکتا. تو دیکھیے کہ میرے نور کو نہیں بجھایا جا سکتا، یہ تو زمین کی بات ہے. آسمان پر یہ نور ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو بجھانے کے لیے قصد کرتا، اور یہ منطق نہیں بنتی. اب اس منطق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نور جو ہے زمین، وہ نور اس پوزیشن میں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ بہت صاف اور روشن دلائل ہیں، اور خوش بختی ہے ان مومنین کی جو امام کے دامنی مقدس سے وابستہ ہیں، اور یہ ساری حکمتیں ان کے نام پر ہو جاتی ہیں اگرچہ وہ نہیں جانتے ہیں. لیکن یہ ساری خوبیاں، یہ سارے اوصاف اس لیے ان کے نام پر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے نور خدا کو پہچان لیا اور اس سے منسلک ہیں. تو مبارک ہیں وہ لوگ جو امام کے لیے مقر ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور امام
کی مریدی میں ہیں، امام کی تابعداری میں ہیں، امام کی محبت جو سب سے بڑی چیز ہے، اس سے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو پھر بھی علم مزہ پانے کے لیے بھی، ترقی کرنے کے لیے بھی، دین کی خوبیوں کو جاننے کے لیے بھی، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، اس نظام کائنات کو بھی جاننے کے لیے بھی، اور ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے علم بہت ہی ضروری ہے۔ اور علم سے زیادہ اہم شے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ خوش نصیب ہیں، اتنا سارا وقت صرف کر کے علم کی طرف توجہ دیتے ہیں اور بنیاد سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ خداوند عالم آپ پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، آپ کی دستگیری فرمائے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ سے وہ راضی رہے گا، اور آپ کو اس علمی عبادت کے عوض میں بہت بڑا ثواب عنایت فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔